السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بہت سارے والدین اپنے بچوں کے لیے اس میں والد بھی ہیں، والدائیں بھی ہیں، یعنی کہ ماں بھی ہیں، باپ بھی ہیں، ماتا پتا، مدر فادر، سارے کے سارے اکثر اوقات پریشانی میں آ جاتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں اپنے بچے کا، اپنے گھر والوں کا یا اپنی ذات کا صدقہ دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جب صدقہ دینے پر آ جاتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ صدقہ واقعتاً رد بلا ہے، ٹھیک ہے۔ اور صدقہ دینا بہت ایک مستحسن کام ہے، اور صدقہ دینے کے جہاں ہزاروں کروڑوں لاکھوں طریقے موجود ہیں اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں چیزیں صدقے میں دی جا سکتی ہیں، وہاں میں سب سے چھوٹا، سب سے سستا اور سب سے آسان طریقہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ صدقہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ صدقہ دیتے رہنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ بہت ساری بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ صدقہ دینے کے عادی ہیں تو یقین کیجئے نہ تو کوئی روحانی مسئلہ اتنا بڑا ہوگا کہ آپ کو بذات خود اس کے ایک روحانی معالج سے رابطہ کرنا پڑے اور ان کے اخراجات برداشت کرنے پڑے، ٹھیک ہے۔ روحانی علاج ہم بھی کرتے ہیں لیکن یہ کہ اس میں اخراجات ہو جاتے ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ جن کی اخراجات کی گنجائش نہ ہو، مسئلہ تو ان کا بھی حل ہونا چاہیے نا، ہے نا۔ ایسا تو نہیں کہ جس کے پاس پیسے ہوں اس کا مسئلہ حل ہو جائے اور جس کے پاس پیسوں کی تنگی ہو، قلت ہو، اس کا مسئلہ حل نہ ہو۔ ہم مسئلے سب کے حل ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کا بندہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، مسئلہ سب کا حل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اعتبار سے میں ایک بہت چھوٹی سی بات عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ صدقہ دینے کی ضرورت محسوس کریں اور کم سے کم میں دینا چاہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے دو طریقے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انڈا لے لیں، بغیر ابلا انڈا کا، ٹھیک ہے، سر سے 7 دفعہ گھمائیں اس کو اور کسی ویرانے میں ڈال کے آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اس میں نہ دن کی قید ہے نہ رات کی قید ہے، ٹھیک ہے، کوئی ڈرامہ نہیں ہے۔ اکثر اوقات اتنے مشکل طریقے بتائے جاتے ہیں، اتنے بھیانک طریقے آپ کو بتا دیے جاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ بابا جی یہ ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے، ایسا کرو کہ آپ 20-25 ہزار روپے لو، آپ خود ہی کر دو، ٹھیک ہے نا۔ تو آسان طریقہ، آپ صدقہ دے رہے ہو، آپ کون سا جنات کی دنیا میں انٹرفیئر کر رہے ہو، صدقہ دے رہے ہو نا۔ تو یہ انڈے آپ نے اپنے گھر کے ہر فرد کے سر سے 7 دفعہ گھمائے اور جناب علی آپ نے جا کے کسی ویرانے میں، جھاڑی میں رکھ دی، جا کے قبرستان قریب ہے تو وہاں بھی رکھ سکتے ہیں، ویرانے میں، جھاڑی میں، ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور نہیں تو کسی بھی ویرانے جھاڑی میں رکھ دیں جا کے، کوئی بھی پرندہ آئے گا اس کو توڑ دے گا، دوسرا پرندہ، کیڑے مکوڑیاں اس کو کھا جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ایک کام ہو گیا آپ کا۔ دوسرا ایک طریقہ اسی انڈے کے اعتبار سے کہ انڈے ابال لیجئے، گھر کے جتنے فرد ہیں یا آپ کے گھر کے جتنے بچے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے سر سے انڈے ابال کے، ابلا ہوا انڈا، چھلا ہوا انڈا، ان کے سر سے فی انڈا فی بندے کے سر، ایک انڈا 2 بندے کے سر پہ نہیں گھومتا کبھی بھی، ٹھیک ہے نا۔ ایک انڈا ایک بندے کے سر سے گھومے گا اور اس کو 7 دفعہ گھمانا ہے۔ 7 دفعہ گھمانا کیسے ہے؟ اینٹی کلاک گھمانا ہے، الٹے کندھے سے ہاتھ پیچھے جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ کیوں کہ یہ کھلنے کی چال ہے، کھلنے کی چال آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا جیسے دل چاہ رہا ہے آپ نے یوں بھی گھما دیا اور آپ نے یوں بھی گھما دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ جب آپ بیت اللہ جاتے ہو اپنی پوری زندگی کے مصائب اور پریشانیوں اور اللہ کی ناراضگی سے نکلنے کے لیے، تو آپ بیت اللہ کے جو 7 چکر لگاتے ہو وہ اینٹی کلاک لگاتے ہو، ٹھیک ہے۔ طریقے کو یاد رکھیے۔ اسی طرح کوئی بوتل کا ڈھکن کھلتا ہے، آپ اسے کھولتے ہیں تو آپ اس کو اینٹی کلاک گھماتے ہیں، تب کہیں جا کے بوتل کا ڈھکن کھلتا ہے۔ تو کھلنے کی جو چال ہے وہ اللہ رب العزت نے جو بنائی ہے قانون نے، تو وہ یہ ہے کہ جناب علی وہ اینٹی کلاک ہے، ٹھیک ہے۔ اینٹی کلاک یاد رکھیے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ کلاک وائز اینٹی کلاک کا نہیں پتہ ہوتا ہے اور جیسے چاہے گھما دیا، پھر کہتے ہیں صدقہ بھی دیا تھا کام بھی ہو گیا، کام بھی نہیں ہوا، دم کیا تھا پھر بھی کام نہیں ہوا، کیونکہ جب آپ نے دم کیا تو آپ کے تلفظ اور ادائیگی ٹھیک نہیں تھے۔ آپ موبائل میں الٹے سیدھے نمبر دباؤ گے، اپنی مرضی سے کال ملے گی؟ نہیں ملے گی نا۔ تو تلفظ ادائیگی ٹھیک نہیں تھے، اس لیے دم کیا تو کام نہیں ہوا، اور صدقہ کرتے وقت جیسے دل چاہ گھما دیا انڈا، اینٹی کلاک بھی گھما دیا، کلاک وائز بھی گھما دیا،
پتہ چلا کلاک وائز اگر گھما دیا تو آپ نے بندش مار دی اس کے اوپر بجائے بندش کھولنے کے، ٹھیک ہے، تو پھر جناب علی کام نہیں ہوا۔ تو طریقہ نہیں معلوم ہوتا، ٹیکنیک نہیں معلوم ہوتی، اس لیے کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی گاڑی ہے، آپ نے اس میں ایگنیشن میں چابی دی جناب، یا سیلف کا بٹن دبایا اور ایکسیلیٹر مارا، گاڑی چل گئی، ٹھیک ہے۔ جتنی بھی آٹومیٹک گاڑیاں ہیں، مینول کی تو میں بات کرتا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اسی طریقے سے اب جناب علی وہ، لیکن یہ ہے کہ بندے کو گاڑی چلانی بھی تو آتی ہے، اس کا روڈ سینس بھی تو ایکٹیو ہو، ٹھیک ہے نا۔ روڈ سینس نہیں پتا، ٹیکنیک نہیں پتا تو گاڑی نہیں چلے گی یا گاڑی ٹھک جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے ٹیکنیک کیا ہے کہ اگر آپ دم کرتے ہوتے ہیں تو آپ کے تلفظ اور ادائیگی ٹھیک ہوں، پوری زندگی گزر جاتی ہے، ہمیں بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں کہ میں ماسٹر ہوں، میں پی ایچ ڈی ہوں، میں یہ کیا وہ کیا، اتنا سا اللہ کا کلام اگر میں صحیح نہیں پڑھ پا رہا تو مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اپنا اللہ کا کلام جو ہے اگر آپ کو سیدھا کرنا ہے، صحیح پڑھنا ہے، تو بھئی نورانی قاعدہ جو ہوتا ہے وہ ہو گیا، اماں کا پارہ اور 29واں پارہ، یہ تین چیزیں کسی قاری صاحب سے بیٹھ کے سیکھ لیجئے، وقت نکالیے، وقت نکالیے، وقت نکالیے، ان تین چیزوں کو سیٹ کر لیجئے، آپ کا تلفظ اور ادائیگی ٹھیک ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو صدقے کی ٹیکنیک کیا تھی کہ آپ نے اینٹی کلاک گھمانا ہے ابلے ہوئے انڈے کو، ٹھیک ہے، اور گھما کے انڈے کے 4 ٹکڑے کر دیں، بے شک ورٹیکل میں کر دیں، بے شک ہاریزنٹل میں کر دیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، 4 ٹکڑے کر دیں اس کے، اور چھت پہ جا کے رکھ دیں، چھت پہ یقیناً اس کو کوے کھا لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اللہ کی ایک مخلوق کو کھلایا نا، تو یقین کیجئے کہ صدقہ ایسے بھی جاتا ہے، ایسے بھی قبول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی صدقے کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، آگ کا صدقہ ہے، مٹی کا صدقہ، ہوا کا صدقہ، پانی کا صدقہ، ٹھیک ہے نا۔ صدقے کی قسموں پہ انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی پھر کسی دن، چاروں عناصر کے اعتبار سے، کیونکہ آگ، ہوا، مٹی، پانی، یہ 4 عنصر کے اعتبار سے آپ ہوتے ہیں، اور چاروں عنصر آپ کی باڈی میں بھی ایکٹیو ہوتے ہیں، اور چاروں عنصرز کا آپ کی باڈی میں بھی انفلوئنس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ انشاءاللہ پھر کبھی صحیح 4 عنصر اور 4 صدقے، لیکن یہ کہ مین صدقہ کہ بندہ حالت ایکٹیویشن میں آ جائے، بندے کی ڈی ایکٹیویشن ختم ہو جائے، ٹھیک ہے نا، کسی حد تک جو ہے، اور اللہ قادر ہے کہ اچھی خاصی حد تک بندے کی بلائیں، صدقے وغیرہ دور ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اعتبار سے اس پر عمل کر لیجئے گا۔ یقین کیجئے صرف ٹیکنیک نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں رزلٹ نہیں مل رہا تھا، اور ٹیکنیک پتہ چل گئی، اللہ رزلٹ دے دے گا اور اللہ دل خوش کر دے گا، پھر مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔